ومن أحب آخرته وذر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزو بھائیو دوستوں، اللہ رب العزت نے دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ دنیا میں انسان مسافر ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتایا کہ تم اللہ سے عہد کر کے آئے۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے دائیں ہاتھ سے اس کے پیٹھ پر پھیرا تو اس کی اولاد نکالی جو جنتی تھی، اور پھر بائیں ہاتھ پر ضرب ماری تو ان کی اولاد جہنمی نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جنت والے یہ جہنم والے۔ تو میرے عزیزو، آدم علیہ السلام نے اس وقت یہ سارے روحیں آدم علیہ السلام کے سامنے جب جنتی کیے گئے تو ان میں نور چمک رہا تھا۔ تو ایک آدم علیہ السلام کو بڑا پیارا لگا، لفظ ہیں حدیث کے کہ اعجبہ، اس کو بڑا اچھا لگا، اس کے چہرے کو دیکھا بہت چمک رہا تھا۔ حالانکہ دوسروں کے بھی چہرے، انبیاء علیہ السلام کے چہرے، لیکن داؤد علیہ السلام کا چہرہ ان کو چمکتا نظر آیا۔ تو اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ میری اولاد ہے، آپ نے اس کی کتنی عمر بنائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کے 60 سال۔ 60 سال۔ کہا یا اللہ میری زندگی میں سے، میری زندگی کتنی ہے؟ آپ کی 1000 سال۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی بھائی؟ 1000 سال۔ کہا میرے 40 سال اس کو دے دو، میری زندگی میں سے 40 سال اس کو دے دو۔ تو دیے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی 40 سال کم، 40 سال تو ادھر دے دیے تھے، اسرائیل علیہ السلام آ گیا، فرشتہ آ گیا کہ آپ کا ٹائم تو پورا ہو گیا۔ کہا میرے 40 سال تو باقی ہے نا؟ تو کہا گیا کہ یہ تو آپ نے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی عمر 100 سال ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے انکار کیا۔ تو لفظ ہیں حدیث کے فنسی آدم و نسی ذریتہ، آدم بھی بھول گئے، انکر، کہیں لفظ ہے کہ انہوں نے انکار کیا، میں نے نہیں دیے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک سے ہم عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے کہ یا اللہ دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے، تجھے راضی کریں گے۔ جب اللہ نے عہد لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ ظُهُورِهِمْ أَشَدُّ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اللہ پاک نے ان سے عہد لیا، آدم علیہ السلام کے اولاد کو ان کے پیٹ سے نکال کے ان سے عہد لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا،
کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اللہ ہی تھے، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں، نہ کچھ نہ کچھ، وہی معبود اللہ ہی نظر آ رہا تھا۔ تو سب نے کہا بلا، یعنی بلا انت ربنا، ابھی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اس بات پہ گواہ رہنا، پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام آئے اور سب نے یہ عہد یاد دلایا کہ بھائی تم اللہ سے ہٹ کر کے آئے ہو اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں رکھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، مزے کے ساتھ رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ علماء نے لکھا گیہوں کا درخت، یعنی گندم تھا، گیہوں تھے۔ تو میرے عزیزو بھائیو، ہم سب اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله في الدنيا مخلدا الا انما كانت وفاة محمد دلیلا على ان ليس لله غالب۔ کہتا ہے اگر دنیا میں، یہ شعر ہے، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضور اس کے لائق تھے کہ آپ کو ہمیشہ رکھا جاتا۔ الا انما كانت وفاة محمد دلیلا على ان ليس لله غالب، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ پر کوئی غالب نہیں کہ اپنے آپ کو بچا لے۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اللہ پاک نے دو زندگیاں بنائی ہیں، یہ زندگی دنیا والی تھوڑی ہوئی ہے، مختصر ہے، لیکن ہے بڑی قیمتی۔ آخرت کی زندگی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے، اسی پر ہے، جتنا یہاں کر کے جائے گا وہاں کام آئے گا، جتنی یہاں غفلت برتی اور سستی کی اتنا ہی نقصان ہوگا آخرت کا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ ہر نبی نے آ کر اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی وحدانیت کو بتایا، امتوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے کریم ہونے کو، رحیم ہونے کو بتایا۔ ان ربی رحیم ودود، حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان ربی رحیم ودود، میرا رب رحیم بھی ہے، بخشنے والا مہربان بھی ہے، ودود بھی ہے۔ ودود کے معنی سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے بھی اللہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار بھی آ جائے اس کو معاف کرنے والے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك، اللہ پاک فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچ جائے، پھر تم مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعائیں مانگتا رہے گا، میرے ساتھ امیدیں وابستہ رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، میں تجھے معافی کرتا رہوں گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنا تعارف کرایا کہ میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں، میں سخت پکڑ والا بھی ہوں، لیکن مہربان زیادہ ہوں۔ اللہ کے جو نام ہے، ذاتی نام تو اللہ ہے،
اور صفاتی نام اللہ کے کئی نام ہیں، ہزاروں نام ہیں، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں 200 نام، ان میں بھی رحمت کے زیادہ ہیں، جبار ہے، قہار ہے، یہ یعنی غضب والے نام تھوڑے ہیں، رحمت والے زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے سامنے ایک دستاویز لکھوا کے رکھ دیا اپنے سامنے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ گویا اللہ کے غصے نے بھی دوڑ لگائی، اللہ کی رحمت نے بھی دوڑ لگائی، تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ گئی، اللہ کی رحمت آگے بڑھ گئی۔ اتنے کریم ہیں، بندوں پر مہربان ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، رؤوف ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا تعارف ہو جائے، اللہ کے پہچان کے لیے یہ زندگی ملی ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ذات صفات کے ساتھ پہچانیں۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اس اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، تنکے کی طرح ہیں ساری کائنات کی طاقتیں، اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کے مالک وہی، الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا، اب بھی چل رہا ہے، اور ہمیشہ آخر میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ کو پہچانیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹیاں دینے والا بھی وہی ہے، بیٹے دینے والا بھی وہی ہے، جسے چاہے بیٹیاں ہی دے دے، ایک بیٹا نہ دے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس سے چاہے بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس سے چاہے بانجھ کر دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ علم والا، قدرت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کو دینے میں فائدہ ہے، اس کو نہ دینے میں فائدہ ہے۔ مولانا اشرف اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے گھوڑی دے۔ اسی آیت کے ماتحت انہوں نے ایک واقعہ لکھا، یا اللہ مجھے گھوڑی دے، گھوڑی دے مجھے، اس پہ سواری کرو۔ تو آگے جا رہے تھے تو پولیس والے آ رہے تھے، ان کی گھوڑی بیائی تھی، انہوں نے بچھیرا دے دیا تھا، تو پولیس والوں نے اس کو 2-3 ڈنڈے مارے، بولا اس گھوڑی کے بچے کو اٹھا کے لے چل، کیونکہ جب گھوڑی بچہ دیتی ہے تو اس وقت اس کا گھوڑا یعنی بچہ چل نہیں سکتا، اس کو اٹھاؤ۔ تو اس نے سر پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے تو گھوڑی مانگی تھی، میں سواری اس پہ کروں، یہ کیسی گھوڑی ہے جو میرے پر سوار ہے؟ تو کہا کہ بسا اوقات آدمی بیٹا مانگتا ہے، وہی بیٹا اس کو مچڑی مارتا ہے، وہی اس کی اہانت کا سبب بن جاتا ہے، وہی اس کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو دینے میں فائدہ ہے، اس کو نہ دینے میں فائدہ۔ تو عزت ذلت اللہ کے نبی سے اعلان کروایا گیا، میرے نبی اعلان کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ تو ہے، جسے تو چاہے وہ دنیا کی بادشاہی دے دے، جسے تو چاہے اس سے چھین لے، جسے تو چاہے اسے عزت دے، جسے تو چاہے اسے ذلیل کر دے۔ اللہ ذلت سے عزت کے نقشے پر بٹھانے والے، عزت کے نقشے میں ذلیل کرنے والے۔ نمرود کو تخت پہ بٹھا کے ذلیل کیا، اس کو جوتے مروائے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے نکال کے تخت شاہی پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو میرے عزیزو بھائیو، سارے نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ ایک ہے آج ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نے فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ہم غیبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ، لیکن ہم ہڑپ کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے منع کیا۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی بھی ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کرایا گیا، لما عرج بی، جب مجھے معراج کرایا گیا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میں ایسی قوم کے اوپر سے گزرا جن کے ناخن بڑے بڑے تھے، تانبے کے تھے، اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ بھائی ناخن تانبے کے ہوں تو کیا حال ہوگا بتاؤ؟ تانبے کے ناخن تھے، لہم اظفار من نحاس۔ ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھ کے بھی غیبت کریں تو اللہ نے تو منع کیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتے، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو جو غیبت کر رہا ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو غلط گمانوں سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ذہنوں کو بھی صاف کرنا ہے،
ہر ایک کے بارے میں دل کو بھی صاف کرنا، ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے۔ اپنے کو آدمی دیکھے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سنوارو۔ کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا، تم اپنا کام کرو، انہیں نصیحت کرو، انہیں بار بار سمجھاؤ، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے، تم اپنا کام کرو، اسے دعوت دو، انہیں سمجھاؤ، لیکن اپنے اوپر اپنے آپ کو دیکھو۔ آج کل شیطان نے، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارا یہ ہے کہ میں دوسروں کے عیب دیکھتا ہوں، اپنے نہیں دیکھتا۔ دوسروں کی خامیاں مجھے جلدی نظر آتی ہیں، اپنی خامی نہیں نظر آتی۔ تو مسلمان بننا ہے تو مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو غیبتیں کر رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کو ایذا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایذائے مسلمان یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو ہم انبیاء علیہ، میں عرض کر رہا تھا، نبی کو تو مانتے ہیں، لیکن نبی نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے ہم نہیں رکتے۔ ہم جھوٹ کتنا بولتے ہیں، ابھی موبائل تو عام ہو گیا، اس پہ جھوٹ بس، بھائی کہاں ہو؟ بھائی میں فلاں جگہ پر ہوں، بیٹھا ہوا کہیں ہے۔ اگر کسی کو پیسے دینے ہو نا تو پھر تو 1000 جھوٹ بولے گا موبائل پہ۔ تو جھوٹ بولنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو منافق کی خصلتیں ہیں۔ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامتیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یکون المؤمن بخیلا، اللہ کے نبی بتاؤ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، مومن بھی ہو بخیل بھی ہو، اگرچہ بخل بہت بڑا برا ہے، اور حدیث میں آتا ہے بخل ایسی ٹہنی ہے، جہنم کی ٹہنی ہے، جس نے بخل اختیار کیا یہ ٹہنی اس کو کھینچ کے جہنم میں لے جائے گی۔ سخا جو ہے، سخاوت ایک جنت کی ٹہنی ہے، جس نے سخاوت کو شعار بنایا وہ ٹہنی جنت سے نکل کے اس کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گی۔ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے نہیں کہا، دے دیا۔ نہیں ہوتا تھا تو کسی سے ادھار لے کر عاریۃً لے کے دے دیتے تھے۔ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی میں التحیات میں لا کہتے تھے، ویسے لا نہیں تھا، آپ کا لا بھی نام تھا۔ تو سخاوت ایک اچھی صفت ہے، اور بخل جو ہے وہ بری صفت ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مومن بخیل یعنی بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا ایکون المؤمن جبانا؟ قال نعم، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا یکون المؤمن کذابا؟ قال لا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔
جھوٹ مومن نہیں بولے گا۔ اب میں بھی اپنے دل کو دیکھوں ٹھٹول کے کہ ہم سے کتنا جھوٹ نکل رہا ہے۔ ایک حدیث میں اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، تباعد عنہ الملکان میلا من النتن ما جاء به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جب مومن انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ فرشتے کرامن کاتبین ایک میل دور بھاگ جاتے، من النتن ما جاء به، اس بدبو سے۔ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں بدبو محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کو ہوتی ہے۔ بھائی کون کون ابھی عہد کرتے ہیں سچ بولیں گے؟ ہاں بھائی، الصدق یمنی والکذب یغلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ سچے بنو، اور مومن تو ہوتا ہی سچا ہے۔ اللہ پاک نے سچوں کی تعریف کی ہے۔ اور سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی حکم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں سے روکا ہے، ہم رکتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جو انکار کرے۔ من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرا کہنا مانا، وہ تو جنتوں میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، محترم بزرگوں، ہم اپنے اندر وہ خصلتیں پیدا کریں جو اللہ کو بھی محبوب ہوں، اللہ کے رسول کو بھی۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، شح شدید، سخت بخیلی، ہوا متبع، اور دوسرے نمبر پر نفسانی خواہشات جس کی اتباع کی جائے۔ تیسرے نمبر پر فرمائے اعجاب المرء بنفسه وهو اشد منهما، آپ نے فرمایا کہ انسان کا اپنے آپ کو خود اچھا لگنا۔ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ تو ایسا ہے، میں تو تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، یہ تو نکما ہے۔ یہ انسان اپنے، اگرچہ کسی کو نہیں کہہ رہا لیکن دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ میں اچھا ہوں۔ اعجاب المرء بنفسه وهو اشد منهما، آپ نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، مہلک ہیں۔ سخت بخیلی بھی مہلک، تباہ کرنے والی ہے۔ وہ نفسانی خواہشات جن کی اتباع کی جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکا۔ نفس تو انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا۔ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں مہلک بتائی کہ سخت بخیلی، نہ خود کھائے، نہ اولاد کو کھلائے، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرے، بڑی وعید ہے۔ اور انسان کا اپنے آپ کو اچھا لگنا، یہ ان سے برا ہے، دونوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ بات میرے اندر بھی، ہمارے اندر ہوتی ہے کہ جی میں تو
قرآن بھی پڑھتا ہوں، یہ دیکھو قرآن بھی نہیں پڑھتا، میں سے اچھا ہوں. یار یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا، میں تو پڑھتا ہوں. انسان کا خود اپنے آپ کو خود اچھا لگنا، یہ بھی انسان کو برباد تباہ کر دیتا ہے. یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ سارے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں. یہ تو رگڑا کھانے سے آئے گا. جلتے رہو اللہ کے راستے میں اور خدمت کرتے رہو. خدمت کی باری ہے. کوئی ساتھی بول دے گا بھائی کیسے بنایا یار، اتنا نمک ڈال دیا، اتنی مرچی ڈال دی، پھر اتنی محنت سے پکائی اور کہاں کہاں سے لکڑیاں لا کے پکائی اور روٹی خود بنائی، اور ادھر سے بول رہا ہے تو کتنا غصہ آئے گا. پھر اس کو دبانا اور ساتھیوں کی خدمت کرنا، پھر بھی اس سے نفس مرے گا، میں مرے گا. یہ میں تو تباہ کرتا ہے نا انسان. شیطان نے کیا کہا؟ میں تو کیا تھا. قال انا خیر منہ، قال انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. میں تکبر کیا، انکار کیا. وکان من الکافرین، اللہ کے ازلی علم میں وہ کافر ہی تھا. کان من الجن، یہ شیطان جنات میں سے تھا. قرآن میں اللہ نے اس کو حکم دیا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. آہا کیا لفظ اللہ نے بولا کہ اسے تو نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے پاک ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ. کس کو بنایا بھائی؟ انسان کو. ہے کیا مقام رکھا اللہ نے انسان کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کی اولاد کو بڑا شرف بخشا، بڑی عزت بخشی. ساری مخلوقات کا سردار، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ اٹھائیں تب بھی اللہ کا عرش قائم رہے گا. یہ تو اللہ نے ان کو خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے. بعض کتابوں میں پڑھا ہے، یعنی کہ اگرچہ حدیث تو نہیں ہے یا مقولہ ہے کسی کا، کہ فرشتوں نے، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے تھے تو ان کی بات دل میں آئی. یعنی یہ مضبوط تو بات نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں کہ شاید ہم اللہ کے پر احسان ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اللہ پاک تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں. تو عرش قائم ہے، یہ نیچے کو جا رہے ہیں، نیچے کو جا رہے ہیں گرنے کے لیے. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر یسبحون، اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ. آگے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے. نمازی پرہیزگار جو نیک لوگ ہیں، بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو فرشتوں کی عبادت کا ثواب بھی مسلمانوں کو ملے گا. کیوں کہ ان کو نہ جنت کی ضرورت، نہ گلوان کی ضرورت، نہ چشموں کی ضرورت، نہ حوروں کی ضرورت. ان کی عبادت کا بھی ثواب مسلمانوں کو ملے گا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. جب مسلمان لائن پہ ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو فرشتے آسمانوں پر اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. اگر یہ اسلام کو چھوڑ کے
ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے ہم ہرگز اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ ایک آیت چھوڑ کر پھر فرمایا اولئک ان علیہم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر کے عبادت کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمارے ہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہے، لیکن جزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تیسرے سپارے کے آخری رکوع میں۔ اگر لائن پر ہے انسان انسانیت پر ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اگر انسانیت کی پٹڑی کو توڑ دیتا ہے، پار کر جاتا ہے، انسانیت سے آگے حیوانیت میں چلا جاتا ہے تو یہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، انسان صرف ڈھانچے کا نام نہیں ہے، انسان تو اوصاف اندر کے اوصاف کا نام ہے، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کی نبی کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو سب سے محبت زیادہ اللہ سے کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ اب میں دیکھوں کہ اللہ سے میری محبت ہے یا اور کسی سے۔ جب اللہ کے لیے، دین کے لیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چلے کا وقت آ گیا تو اب میرا دکان سامنے آ گیا، میرا کاروبار آ گیا، میری کھیتی باڑی آ گئی کہ بھائی تو نہیں جا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کی تو محبت کم ہو گئی نا۔ ہاں بھائی، اللہ کی محبت تو صحابہ نے لی تھی نا، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ تو صحابہ تو جیتے ہی مرتے اللہ کے لیے تھے۔ حضرت خبیب کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، بخاری شریف میں کتاب المغازی میں کئی جگہ پہ لکھا ہے، کیا کہتا ہے؟ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک فی اوصال شلو ممزعی۔ کیا کہا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں مسلمان ہوں، مجھے بھلے مار دیں کافر۔ آگے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے قربانی ہے۔ إِن يَشَأْ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالٍ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ، اللہ میرے پورے پورے میں، بوٹی بوٹی میں برکت ڈال۔ 40 آدمی کھڑے ہو کر نیزے لے کر، برچے لے کر اس پہ یکدم حملہ کرتے۔ اس وقت کہتا یا اللہ میرے آخری پیغام اپنے محبوب کو پہنچا دے۔ یہ تھے ایمان والے، اللہ سے محبت والے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو نبی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اولیٰ کے معنی قریب، جان۔ سعد بن ربیعہ لاشوں کے درمیان پڑے ہوئے ہیں، آدھا سانس باقی ہے، ڈھونڈنے والا، فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، ڈھونڈنے والا نام دے کر روی سعد بن ربیعہ مجھے حضور نے بھیجا تیرا حال معلوم کرنے کے۔ کیا کہا؟ آدھا سانس باقی ہے، کہتا ہے کہ میرے نبی کو میرے طرف سے سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ کسی امتی کے طرف سے کسی نبی کو جو عطایا، جو ہدیہ، جو سلام پہنچے ہوں، اس سے سب سے بہتر میرے طرف سے آپ کو سلام۔
وقل لقوم الانصار، اور میرے قوم انصار کو کہہ دینا لا عذر لکم عند اللہ، اگر تمہارے ہوتے ہوئے لوگ کافر نبی تک پہنچ گئے اور نبی کو معاذ اللہ شہید کر دیا یا نبی کو کوئی تکلیف پہنچا لی تو تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا، تم نبی پہ قربان ہوتے جانا لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑو۔ جب بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کون کون تیار ہے، مہاجر صحابی سب کھڑے ہو گئے، ہم تیار ہیں۔ سعد بن معاذ ہے غالباً، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہم پہلے تو آپ کو نہیں جانتے تھے، اب جانتے ہیں، آپ جس سے چاہیں توڑیں ہم بھی اسے توڑ دیں گے، جس سے چاہیں گے جوڑیں اس سے ہم بھی جوڑیں گے، جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، اگر برق الغمام تک ہمیں جانے کا حکم دیں گے وہاں چلے جائیں گے، اور پہاڑوں سے کودنے کا حکم دیں گے کود پڑیں گے، اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کرے گا، پیچھے نہیں رہے گا۔ اور ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اس کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں بھی، کیا کہا؟ امضِ لما امرک اللہ تعالی فنحن معک واللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون۔ بخاری شریف میں ہے نقاتل عن یمینک وبین یدیک وخلفک، کہ ہم آپ کی دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے لڑتے رہیں گے، آپ پر قربان ہوتے جائیں گے، اللہ کے نبی آپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، وادی تیہ میں لے کر آئے، امالکا والوں سے لڑائی کرنی تھی تو وہ سارے ساتھی ڈر گئے، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہاں تو بڑی جابر قوم رہتی ہے، ہم نہیں مقابلہ کر پاتے اور ہم نہیں جائیں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا خدا جا کے لڑو۔ یہ لفظ کہے تو صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی ہم ایسے نہیں کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو یہ کہتے ہیں آپ چلیں، آپ کا اللہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے گا، ہم آپ پر قربان ہوتے جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ پر قربان ہوں گے، آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھی محبت نبی سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں کسی نے کیا کہا تو اسے نبی وانت تظہر حبہ، نبی کی نافرمانی کرتا ہے، حکم کی عدولی کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو نبی کا بڑا عاشق ہوں۔ یہ تو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ اگر تیری سچی محبت ہوتی تو کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے تابع ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں اور صحابہ کی ذات بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو صحابہ نے تو جان بھی لگایا مال بھی لگایا ہم تک دین پہنچایا۔ ہمارا جانا اردن میں ہوا، 36,000 صحابہ کی قبریں، جنگ موتا میں جو شہید ہوئے تھے ان کی قبریں بھی ہم دیکھ کر آئے، آج بھی ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی۔ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابی طالب، ان کی قبریں بھی نمایاں ہیں۔ معاذ بن جبل کی قبر، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ کی قبر بالکل آخری بارڈر پر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں، ابو عبیدہ عامر بن جراح کی قبر بھی ادھر ہی ہے، بڑے بڑے صحابہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں کیوں گئے تھے بھائی؟ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ بھائی کیوں گئے تھے صحابی؟ کیوں گئے تھے بھائی؟ سارے بولے نا، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ بھلا صحابہ کا نبی کوئی اور تھا، ہمارا نبی کوئی اور ہے؟ صحابہ کا دین اور تھا، ہمارا کوئی اور ہے؟ صحابہ کے لیے چھٹی نہیں تھی، ہمارے لیے چھٹی ہے، ایسا ہے؟
جو دوست 3 صحابی نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی نے کتنے جنگ تبوک میں جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے ان کی توبہ کو نازل کیا، 3 صحابی نہ جا سکے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے 50 دن بائیکاٹ کیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں باوجود زمین کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی کہ محبوب ناراض ہے، اللہ کا نبی ناراض ہے، اس حال میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ان کو تو احساس ہوتا تھا، انہیں تو احساس تھا، آج اللہ معاف فرمائے مجھے تو احساس ہی نہیں کہ یہ وقت موقع آتے ہیں بھائی چلو فرصت بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو بھائیو، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھے گا اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ کا کیا ملے گا بھائی؟ اللہ کا قرب چاہتے ہو؟ جس کو اللہ کا قرب مل گیا اس کو کیا اور چاہیے؟ تو اللہ کا قرب مال لگانے سے، جان لگانے سے، سب کچھ لگانے سے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے بڑھنے والے، جانے قربان کرنے والے مہاجر و انصار ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کا اتباع کرے اچھی طریقے کے ساتھ، ان کا اتباع کرے، ان کی غلامی کرے، ان والا کام کرے، ان والے جذبے رکھے، ان والی قربانیاں دے، تو وہ بھی ان کے ساتھ، جیسے اللہ پاک صحابہ سے راضی